تو اس نے فوراً ہی جواب دیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر وہ بغیر کسی اجرت کے لوگوں کو فلاح کی باتیں بتاتے تھے اور اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ ایک بار حضرت ابو عبیدہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کے روز سب سے بڑا عذاب کس کو ہوگا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی نبی یا کسی ایسے شخص کو قتل کرے جو بھلائی کی باتیں بتائے اور برائی سے روکے۔ ایک حدیث کے مطابق یہودیوں نے 70,000 نبیوں اور 140 صالحین کو قتل کیا تھا۔ انہوں نے یہ قتل صرف اس لیے کیے تھے کیونکہ وہ ان کو اچھی باتوں کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے، لہٰذا یہ قوم قیامت کے دن تک کے لیے لعنتی قرار پائی۔ آج حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بات کریں گے اور ان کی شہادت کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے فرزند تھے۔ یہ اللہ کے نبی تھے اور اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بہت ہی زیادہ پریشان رہتے تھے۔ حضرت زکریا کو اکثر یہ خیال آتا کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، میرے جانے کے بعد نہ تو میرے رشتہ داروں میں کوئی ایسا ہے اور نہ ہی میرا کوئی بھائی ایسا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ مجھے بیٹا نواز دے، بنی اسرائیل میں دعوت حق کا جو پیغام ہے وہ جاری رہے گا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بیٹے کے لیے بہت ہی زیادہ التجا کی اور دعا کی کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر۔ تو آخر اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جس نے کہا کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا کرنے والا ہے، لہٰذا آپ اپنے بیٹے کا نام حضرت یحییٰ رکھنا۔ اس سے پہلے اس نام کا کوئی شخص اللہ تعالیٰ نے کبھی پیدا نہیں کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ نام بہت ہی زیادہ مقدم ہے۔ وہ اس قوم کی اصلاح کریں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ حنا آپس میں سگی بہنیں تھیں۔ یوں حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام آپس میں خالہ زاد تھے۔ حضرت یحییٰ بچپن میں ہی کہ نبوت مقام پر فائز ہو گئے تھے۔ حضرت یحییٰ حضرت موسیٰ کی شریعت کو زندہ کرنے والے جلیل القدر نبی تھے۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر حضرت عیسیٰ کو مبعوث فرمایا، لہٰذا حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے۔ حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ سے 6 ماہ بڑے تھے اور آپ حضرت عیسیٰ کی نبوت اور تعلیمات کو تسلیم و تصدیق کرنے والے انسان تھے۔ روایات کے مطابق حضرت یحییٰ بہت ہی زیادہ گریہ اور استغفار کرتے تھے، یہاں تک کہ آنسو بہنے کی وجہ سے آپ کے رخسار پر بھی نشان پڑ چکے تھے۔ آپ بہت ہی زیادہ سادہ زندگی بسر کرنے والے تھے۔ آپ شہد اور نہر کے پانی پہ گزارا کرتے تھے اور آپ اتنے ہی کپڑے پہنتے تھے جس سے آپ کا سطر کور ہو جاتا۔ آپ کو جنگلوں اور بیابانوں سے بہت ہی زیادہ محبت تھی اور آپ نے زندگی کا کافی وقت جنگلوں اور بیابانوں میں ہی گزارا۔ نہ کوئی گھر تھا، نہ زمین تھی، نہ جائیداد، جہاں شام ہو جاتی وہاں بسیرا کر لیتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولاد آدم میں ایسا کوئی شخص نہیں جس سے گناہ سرزد نہ ہوا ہو سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے۔ اللہ نے حضرت یحییٰ کو 5 باتوں کا حکم فرمایا تھا۔ کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا، نماز پڑھتے رہو، روزہ رکھتے رہو، استغفار کرتے رہو۔ آپ وفات کے متعلق مفسرین میں بہت ساری رائے پائی جاتی ہیں، مگر ایک بات پر کافی زیادہ مفسرین جو ہیں متفق ہیں، جو کہ لوکا کی انجیل میں بھی جن کا ذکر ملتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہودیہ کا بادشاہ ہیرود بہت ہی عیاش شخص تھا۔ اس کی وجہ سے بنی اسرائیل میں بہت ہی زیادہ برائی پھیل رہی تھی۔ اس نے اپنے بھائی کی بیٹی کو بغیر نکاح کے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ حضرت یحییٰ نے اس بادشاہ کے خلاف آواز بلند کی، بادشاہ نے انہیں قید کر دیا اور ساتھ ہی وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے بہت ہی زیادہ خوف زدہ بھی تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں اور بنی اسرائیل کے نزدیک آپ بہت ہی زیادہ مقام رکھتے ہیں۔ لیکن بادشاہ کی رکھیل ہیروڈیاس آپ کو اپنے اور اپنے ہی جیسی عورتوں کے لیے بہت ہی زیادہ خطرہ سمجھتی تھی۔ اس دوران بادشاہ کی سالگرہ کا وقت آیا اور بادشاہ کی سالگرہ کے موقع پر ہیروڈیاس کی بیٹی نے بادشاہ کے سامنے خوب رقص پیش کیا اور اس کا رقص بادشاہ کو پسند بھی آ گیا۔ اس پر بادشاہ نے اس سے کہا کہ بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ تو اس نے فوراً ہی جواب دیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر۔ بادشاہ نے سپاہی بھیج کر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کٹوا کر آپ کو شہید کر دیا۔ روایات کے مطابق جب آپ کی شہادت ہوئی تو آسمان کا رنگ سرخ ہو گیا اور خون کی بارش ہوئی، اور ساتھ ہی آپ کے خون کے قطرے جب نیچے گرتے تو وہ جوش مارنے لگ جاتے، وہ ٹھہرتے نہیں تھے۔ انہیں کافی کوشش کی گئی
کہ انہیں صاف کر دیں یا انہیں کور کر لیں یا انہیں ڈھانپ دیں، لیکن ایسا کچھ نہ ہو سکا۔ سب باتیں جب روم کے بادشاہ تک پہنچی، اس وقت روم کی حکومت کو بہت ہی زیادہ غصہ آ گیا۔ روم کا سیزر اس وقت البیریس تھا، وہ بادشاہ سے بہت ہی زیادہ ناراض ہو گیا اور اپنے بھتیجے اینٹیپا کو ایک خونخوار فوج دے کر بھیجا کہ جاؤ اور یہودیہ پر حملہ کر دو۔ اس طرح اس نے یہودیہ پر حملہ کر کے یہودیہ کو تہس نہس کر دیا۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی۔